السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا اپنا مائک بند کر لیں اور میرے تمام شاگرداں اور تمام نئی شاگرداں ہیں اور پرانی شاگرداں ہیں، سب کو میں ویلکم کہتا ہوں اور خوش آمدید کرتا ہوں۔ بلکہ اس حدیث سے بات شروع کرتا ہوں میں کہ جتنے بھی حضرات اس وقت یہاں موجود ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ کرم ہے اور احسان ہے اس کا۔ سدرا کیا ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے؟ جی اسٹارٹ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ سدرا تزئین ریکارڈ ہو رہا ہے؟ جی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جی، میں سب کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت کروڑوں لڑکیاں، ہزاروں لڑکیاں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوں گے، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی اپنے اپنے اعمال میں ہوگا، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ حدیث شریف آتی ہے بے حقیقی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے، اس پر 4 چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی سکینت یعنی اطمینان، اور آج کے زمانے میں اطمینان ہی نہیں ملتا ہے، سکون ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت، اور فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں کے بعد اب میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ یہ تلخیص قرآنی کیا ہے، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں۔ تو میری بہنوں، آپ لوگ ذرا دھیان سے سنیے، یہ کوئی عوامی اور پبلکی لیکچر نہیں ہے جیسے بہت سے واعظین اور دوسرے حضرات یوٹیوب پر سب پر لیکچر دیتے ہیں۔ ایسا یہ لیکچر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علمی لیکچر ہے، نالجبل لیکچر ہے، ایک طریقے کی کلاس ہے۔ ان اسٹوڈنٹ کا امتحان بھی ہوگا جن کے لیے یہ کلاس نیسیسری یعنی ضروری ہے، جس میں خاص طور سے جونیئر ٹیچرز وغیرہ ہیں اور یہ سدرا وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو بھی امتحان دینا چاہیں ان کے لیے آپشن ہے۔ اور دسمبر میں اس امتحان کا انشاءاللہ رزلٹ بھی آئے گا، اور پھر آپ حضرات کو جو سند اور ڈگری ملے گی وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے 33ویں پیڑھی میں جا کر مل جائے گی۔ لیکن جو لوگ امتحان نہیں دینا چاہتے ہیں یا ان کو اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر وغیرہ کے معاملے میں مشکل ہو جائے، تو کم سے کم وہ نالج بڑھائیں اور برکت کے لیے وہ ضرور یہاں پر بھی موجود رہیں، دوسروں تک وہی بات پہنچائیں جو یہاں سے نکلی ہے۔ نمبر 2، اس سبجیکٹ کا نام کیا ہے؟ اس سبجیکٹ کا نام تجوید نہیں ہے۔ ابھی تک جو ہم پڑھا رہے تھے وہ تجوید پڑھا رہے تھے، یعنی قرآن کے پروننسیشن کو صحیح کرنا۔ لیکن یہ جو تجوید ہے، یہ تجوید اب نہیں، اس سبجیکٹ کا نام ہے تفسیر۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ویاکھیا کرنا، اس کی تشریح کرنا، وضاحت کرنا، میننگ نہیں۔ میننگ ایک الگ چیز ہے، ترجمانی کہلاتی ہے وہ، بس مفہوم کی وضاحت ہوگی۔ لیکن یہاں ہر لفظ کے مفہوم کی وضاحت بھی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس سبجیکٹ کو جو ہم نے نام رکھا ہے اس کا نام ہے تلخیص۔ تلخیص کہتے ہیں سمری، خلاصہ سے بنا ہے، یعنی مفہوم کی بھی سمری ہوگی۔ یہ تو ہے اس آپ کے تلخیص قرآنی کا، جو جس میں آپ لوگ شامل ہوئی ہیں اور اللہ نے چاہا شامل رہیں گی، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، اس کا تھوڑا سا تعارف۔ اب میں یہ تعارف بھی کرا دوں کہ آپ کس چیز کی تفسیر سن رہی ہیں۔ کیا کوئی کیرتن ہے؟ کیا کوئی مہابھارت ہے؟ یا کوئی تورات ہے یا انجیل ہے، بائبل ہے؟ نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ قرآن یعنی پڑھا ہوا۔ اب اس کے بارے میں بھی اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن سن لیجئے۔
یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں ہے جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں. نمبر 2, یہ قرآن صرف جھاڑ پھونک اور شفا کے لیے نہیں ہے جیسا کہ ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے. یہ بھی سن لیجئے کہ یہ قرآن، یہ کتاب جو ہے اس لیے بھی نہیں آئی ہے کہ ہم 100 بار فلانی آیت پڑھ لیں، 40 بار یہ آیت پڑھ لیں تو آپ کو جنت کے پہاڑ مل جائیں گے اور یہ ہوگا. اس کے لیے نہیں آئی ہے. ہاں کچھ علماء نے کہا کہ ایسا اگر کر لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ جبکہ اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو آپ پامال نہ کریں. یہ قرآن اس لیے بھی نہیں ہے. عام طور پر یہ صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہم حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے، یا امام مہدی کے، یا دجال کے قصے سنیں اور داستانیں سنیں، اور عالم لوگ اس پہ سے تلاش کر کر کے پبلک کو فلمی اسٹوری کی طرح سنائیں. چٹخانے لوگ لے کر پبلک سنتی ہے اور پھر یوٹیوب پر، فیس بک پر خوب آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرتی ہے، اور شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اصل مقصد سے، جو اصل پوائنٹ ہے قرآن کا، اس سے ہٹا دیا. اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب یا جغرافیہ کی کتاب یا سائنس کی کتاب نہیں ہے. میری باتوں کو آپ توجہ سے سنیے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کوئی سائنس کی یا ہسٹری کی نہیں کہ آپ کے قرآن میں تو یہ چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس کتاب میں جو اصل چیز ہے وہ میں بتاؤں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہر سبجیکٹ پر اہم ترین پوائنٹ کی گائیڈ لائن دے دی گئی بس. اور آخری بات، یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب جو ہے کوئی سائیکولوجیکل کتاب نہیں ہے یا جادو منتر کی کتاب نہیں ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، چاہے ظاہری طور پر یا باطنی طور پر، کہ ہاں ہم کو اس کے پڑھنے سے من کو شانتی ملتی ہے. نہیں ملتی ہے، غلط بات ہے. یہ صرف دکھاوا ہے. پڑھتے جائیے، من کو شانتی ایسے نہیں ملتی جب تک اس کی تفہیم نہ ہو، اس کو سمجھا نہ جائے. اب آئیے پھر یہ ہے کیا یہ کتاب؟ دراصل یہ کتاب جو ہے انسان کی ایک دعا ہے، ایک ریکویسٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان نے ریکویسٹ کی تھی، دعا کی تھی، جس ریکویسٹ کو آج میں بتاؤں گا، پڑھاؤں گا، بتاؤں گا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس ریکویسٹ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان نے کیا ریکویسٹ کی تھی؟ آج نہیں، حضرت آدم کے زمانے سے، ہزاروں سال پہلے سے انسان نے انسٹرکشن مانگے تھے. انسٹرکشن، کچھ ہدایات مانگی تھی کہ اے اللہ، ہم اس 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں جو ہم گزار رہے ہیں یہاں، اس کو ہم کیسے گزارے. یہ بندے نے ڈیمانڈ کی تھی پہلے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈیمانڈ کو پورا کیا اور پوری کتاب 30 پاروں کی یہ پوری کتاب بھیج دی، اور کہا کہ اس کتاب میں آپ کو زندگی گزارنے کے وہ تمام انسٹرکشن موجود ہیں. علماء نے بتایا تقریباً 500 انسٹرکشن ہیں، جن کی وجہ سے ہمیشہ والی جو زندگی ہے وہ بہت ہی پرسکون گزرے گی. ہمیشہ والی زندگی. ہو سکتا ہے یہاں تھوڑی سی پریشانی پیش آئے، لیکن یہ کتاب جو ہے، اس کتاب میں ہر پل کی ہر لمحے کے انسٹرکشن دیے گئے ہیں، جن کو ہم نہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء بھی اور صدیوں سے ہم بھول گئے ہیں. بلکہ اس کے بدلے اس کتاب کو یا تو ان 4-5 چیزوں میں ہم نے متعین کر لیا، یا پھر ہم نے کیا کیا ہے وہ بھی میں بتا رہا ہوں. اب ہم یہاں اس کتاب کی جو سب سے پہلی سورت ہے، سب سے پہلی سورت، بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ پہلی سورت جو ہے وہ جس کو ہم وحی کہتے ہیں، اس انسان پر نازل ہوئی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انسان کی وہ دعا، وہ انسٹرکشن بتائے کہ کس طریقے سے انسان نے اللہ سے وہ انسٹرکشن اور وہ ہدایات مانگی، مانگنے کا طریقہ بھی بتایا. اس کو آج میں پڑھاتا ہوں. اس سورت کا نام ہے الفاتحہ. فاتحہ مانے آتے ہیں بگننگ کے، اسٹارٹ کرنے کے، اور فاتحہ مانے آتے ہیں فتح، یعنی جیتنے کے بھی. یہ دلوں کو بھی جیتتی ہے. اور فاتحہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، تقریباً 20 نام ہیں. اس کو کتاب الشفا بھی کہا گیا ہے، سورہ الصلاح وغیرہ وغیرہ. وہ آپ لوگ اگر جس کو جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جن کو شوق ہے وہ گوگل پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے نام میں سارے نام بتاؤں گا تو اس کی تفصیل جائے گا. رقیہ بھی ہے اس کا نام، رقیہ، الرقیہ. جی بالکل ہے. میں عرض کر رہا ہوں
اس فاتحہ کے 20 نام ہیں، 20 نام. اب میں ناموں میں نہیں جا رہا ہوں، میں نے پہلے کہہ دیا تلخیص یعنی سمری ہے، تو جو خلاصہ ہے میں صرف گائیڈ لائن دیتا جاؤں گا. اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. تزئین اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آپ لوگ سب پڑھی لکھی ہیں، میچور مائنڈیڈ ہیں، آپ جانتی ہیں کہ اعوذ باللہ کا میں لفظی ترجمہ نہیں کرا رہا ہوں کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے، یہ سب نہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سیفٹی ہے، یہ لفظ جو ہے، یہ جملے سیفٹی ہے ایک نگیٹو پاور کے. ہمارے اندر ایک نگیٹو پاور بنتی ہے، اس سے سیفٹی کے لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی پناہ. اس کے بعد انہوں نے پڑھا بسم اللہ. یہ اس کا لفظی ترجمہ آپ لوگ انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی دیکھ سکتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اسٹارٹ کرنے کے لیے جو ہے ہم نے ہیلپ مانگی ہے. سدرا اب اگلی آیت آپ پڑھیے. الحمد لله. آپ پڑھ لیجیے. جی الحمد لله رب العالمین. بس رک جائیے. دیکھیے الحمد للہ رب العالمین، یہاں یہیں سے وہ پوائنٹ یا وہ سبجیکٹ کا آغاز ہوتا ہے. آپ کی ایک بہن سدرا نے الحمد للہ پڑھا ہے، بالکل صحیح پڑھا ہے. اور اگر ہم اس ہا کو نک سے یعنی حلق سے، تھروٹ سے نکالنے کے بجائے جو اوپر کا حصہ ہے وہاں سے، نچلا حصہ ہے وہاں سے نکالتے الحمد، جو کہ عام طور پر انڈیا پاکستان میں پڑھا جاتا ہے. 99% لڑکیاں اور لڑکے الحمدو پڑھتے ہیں. اب دھیان سے سنیے میری بات. الحمدو کے معنی آتے ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ تمام ہلاکتیں اللہ کے لیے ہوں، تمام کمزوریاں اللہ کے لیے ہوں. حالانکہ الحمدو کے معنی ہے جب ہم حلق کے بیچ کے حصے سے نکالتے ہیں الحمدو، اس کے معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم انجانے میں اتنا بڑا گناہ کر جاتے ہیں اور یہ کہہ کر ہم بچ نہیں سکتے ہیں کہ ہم تو بھائی جانتے ہی نہیں مانا، لہذا ہم نے الحمدو بھی پڑھ دیا تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ قانون توڑتے رہیں اور وہ قانون سے ہم پالن نہ کریں قانون کا اور وہ ہم پر رحم ہی کرتا رہے. ہمیں بھی تو کچھ چاہیے. تو غور کیجئے گا، الحمدو اگر ہم نے پڑھا ہاں سے تو سمجھ لیجئے گناہ ہی گناہ ہوگا. اب خاص طور سے آج سے، کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا الحمدو کے معنی آتے ہیں ہلاکتیں اور کمزوریاں، اور الحمدو حلق کے بیچ کے حصے سے نکالنے کے معنی آتے ہیں تمام تعریفیں. تو یہ آگے کہا گیا رب العالمین. رب کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں، مفہوم بھی جانتے ہیں، یعنی پروردگار، پالنے والا، ایک طریقے کا کفیل یا گارجین کہہ لیجئے. تو اب یہ دیکھیں یہاں سے ریکویسٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے بھی آداب بتائے جا رہے ہیں. آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں گے، جاتے یہ نہیں کہیں گے اے بادشاہ ہمیں یہ دے دو، بلکہ تھوڑا سا تعریف کریں گے اور اس کے بعد کچھ اور باتیں کرنے کے بعد پھر آپ ریکویسٹ کریں گے. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کی. اس کے بعد اس کی کوالٹی کا ذکر ہے. ہاں سدرا، دوسری سدرا جو ہے وہی پڑھیں اگلی آیت. الرحمن الرحیم. شاباش. جو سب سے بڑی کوالٹی ہے اللہ کی، سب سے اچھی کوالٹی ہے، وہ ذکر ہوا ہے رحمان اور رحیم کا، کہ یہ اللہ کی ایک کوالٹی ہے. اور اس کے بعد دوسری آیت پڑھیے. مالک یوم الدین. شاباش. دوسری آیت میں دوسری سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ وہ سارے یونیورس کا جو ہے وہ مالک بھی وہی ہے. تو جب مالک ہے تو وہ انصاف بھی کرے گا. ایک سائیڈ رحم تو کرے گا، لیکن جیسا میں نے ابھی بتایا کہ کب تک قانون کا ہم لوگ قانون توڑتے رہیں گے اور وہ جو ہے رحم کرتا رہے گا. وہ مالک یوم الدین بھی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں پکڑ لے. تو دونوں کوالٹی بتا کر یہ بھی بتا دیا کہ ہم کسی سے اگر طلب کریں، ڈیمانڈ کریں تو ڈائریکٹ نہ کریں، وہ بدتہذیبی کہلائے گی، بلکہ اس کی کوالٹیز کی تعریف کریں اور اس کی تعریف کریں. اب اگلی آیت جو ہے بڑی اہم ہے، وہ تزئین آپ پڑھیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں اب دھیان سے سنیے. پہلی بات تو تجوید کی ہے.
تجوید میں جو میری جونیئر ٹیچرز ہیں یا پرانی ہیں جیسے کہ شائستہ وغیرہ یا نبیلہ وغیرہ، وہ جانتی ہیں کہ یہاں ہمیں نبر کرنا ہے. یہ تجوید کا ٹیکنیکل ورڈز ہے نبر. نبر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زور دے کر پڑھنا ہے. اور جو نئی لڑکیاں ہیں وہ بھی سن لیں. عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبدو، یہ گناہ ہے اور کفر بھی ہو جاتا ہے. لڑکیاں خود بتائیں گی لیکن اس وقت میں بتا دیتا ہوں. ایاک نعبدو اگر ہم پڑھیں گے ایاک نعبدو جیسا میں پڑھ رہا ہوں، یہ گناہ ہے. اس کے معنی ہے سورج کی ٹکیا کی ہم عبادت کرتے ہیں. کیا ہم ایسے ہیں کہ ہم سورج کی ٹکیا کی عبادت کریں؟ اس کو پڑھا جائے گا ایاک نعبدو، ایاک نعبدو. ایاک نعبدو کا مطلب ہے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. اب ذرا دھیان سے سنیے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. میری بہنوں دھیان سے سنیے، انڈیا پاکستان میں صدیوں سے یہ لفظ چلا رہا ہے، ہم اللہ کے عاشق ہیں، ہم رسول کے عاشق ہیں. عاشقی اور معشوقی یہاں نہیں چل رہی ہے. اللہ معبود ہے اور ہم عابد ہیں. عاشقی معشوقی بہت گندا لفظ ہے. آپ اپنی بہن کو نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ اپنی ماں کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ماں کے عاشق ہیں یا بہن کے عاشق ہیں. لیکن یہ اللہ معاف کرے انڈیا پاکستان میں تمام واعظین نے چلا دیا ہم اللہ کے عاشق ہیں، ہم رسول کے عاشق ہیں. یہ بہت بڑی بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے، بے احترامی ہے اللہ کے لیے. ہم اللہ کے صرف بندے ہیں، عابد ہیں، عاشق نہیں ہیں، عابد ہیں. دھیان دیں تو کیا کہا گیا ہے؟ اللہ ہم آپ کے عابد ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں آپ سے اور مدد بھی آپ سے ہی چاہتے ہیں. ہر معاملے میں مدد چاہتے ہیں، اللہ سے ہی مدد چاہتے ہیں. جی آگے پڑھیے. تینوں لڑکیوں میں سے کوئی بھی پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. شاباش. جی اب ہم آ گئے ہیں مین پوائنٹ پر. پلیز پلیز دھیان دیجیے گا، یہی اہم اور مین پوائنٹ ہے. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے اللہ سے، اور یہی ہمارا مطالبہ ہے، اور یہی ہماری دعا ہے. اور اس دعا کا پورا جواب جو اللہ نے دیا ہے وہ ہے پورا قرآن. کیا کہا گیا؟ اے اللہ کریکٹ انسٹرکشن یعنی صحیح ہدایت، سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے. اے اللہ ہمیں کریکٹ انسٹرکشن دے دے. ذرا دھیان دیجیے گا، آپ لوگ پڑھی لکھی ہیں. کریکٹ انسٹرکشن کا ہے. انسٹرکشن تو ہر پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، ہر عدالت میں ہوتے ہیں. بندہ خود سے انسٹرکشن بناتا ہے کہ دیکھو بھائی شراب نہ پیو، دیکھو بھائی زنا نہ کرو، دیکھو بھائی ایسا کام نہ کرو. لیکن کریکٹ انسٹرکشن جو ہے وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے. وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. کیونکہ کسی ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار شراب پینے سے جو ہے وہ ذرا دل کو بھی تسکین ملتی ہے اور نشہ کرنے سے تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں، لہذا پارلیمنٹ میں یہ بل پاس کر دیا جائے کہ شراب پینا کوئی بری بات نہیں ہے. اور ہیں ایسے ملک میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میں ممالک کا نام بھی بتا سکتا ہوں. اسی طریقے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں چلے بھائی زنا سے جو ہے تسکین ملتی ہے، اس کی بھی اجازت دے دی جائے. موسیقی کی، میوزک کی بھی اجازت دے دی جائے، کیونکہ میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ نہیں، ان چیزوں سے کریکٹ انسٹرکشن نہیں ملے، ہدایت نہیں ملی ہے. یہ نگیٹو پاور ان کا جو ہے، ان کے اندر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اور یہ دور ہوتے جائیں گے اصل ہدایت سے. تو انسان اب یہاں سمجھیے انسٹرکشن جو ہے کریکٹ انسٹرکشن، ذرا دھیان سے سنیے گا، خاص طور سے وہ لڑکیاں جو امتحان دینا ہے جن کو. یعنی انسٹرکشن کے دو پارٹس ہیں، ہدایت کے دو پارٹس ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کا اپنے اللہ سے معاملہ، یہ معاملہ پرائیویٹ معاملہ ہے. میری بہنوں دھیان سے سنیے، صبح شام آپ نے یہ سنا ہے کہ ہمارا تو ہمارے بھگوان سے، ہمارے اللہ سے پرائیویٹ معاملہ ہے، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، کسی کو کیا مطلب. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. آپ دن بھر نمازیں پڑھیں، آپ دن بھر تسبیحیں پڑھیں، لیکن یہ ہدایت کا ایک پارٹ ہے، ابھی پورا پارٹ نہیں ہوا، بیلنس نہیں ہوا ابھی. دوسرا پارٹ کیا ہے؟ اس پارٹ کا نام ہے حق اللہ. اس پارٹ کا نام، پہلے پارٹ کا نام ہے حق اللہ. لڑکیاں جو امتحان دے رہی ہیں، ایگزام میں آ سکتا ہے کہ حق اللہ کسے کہتے ہیں.
عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کو جواب دینا ہوگا ہدایت کا فرسٹ پارٹ، پہلا پارٹ ہے اللہ کا حق ادا کرنا، عبادت کرنا. لیکن اب سنیے دھیان سے، دوسرا پارٹ ہے انسان کا انسان سے اور ساری مخلوق سے معاملات کرنا. وہاں تو تھا عبادت کرنا، اور ایک ہے معاملہ کرنا، اس کو حق العباد کہتے ہیں، یا آج کی زبان میں کہہ لیجئے اسلامی سماج کہتے ہیں. اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے، سوچ لیجئے کہ اسلامی سماج سے ہم کتنی دور ہیں. جہاں کہیں بھی ہم نے مذہب کا نام لیا یا نماز اس کا نام لیا کہ ہاں ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو فوراً یہ دل میں آتا ہے کہ ہم بہت ساری نمازیں پڑھ لیں، ہم تہجد پڑھ لیں، ہم استغفار کر لیں، ہم ذکر کریں، ہم حج کریں، اور ہم کیا کریں، ہم عمرہ کر لیں اور وغیرہ وغیرہ، روزے رکھیں. ایک پارٹ ادا کرتے ہیں، دوسری پارٹ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے. اب اس بات کو میری بہنوں ذرا توجہ سے سنیے. انسان جو ہے عام طور پر یا تو بالکل ہی بے بہرا ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، ایتھسٹ ہو جاتا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ایتھسٹ ہو جائے. اور عام طور پر چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا سکھ ہوں یا ہندو ہوں، عموماً ذہن میں ان کے الحاد ہوتا ہے، یعنی ایتھسٹ ہوتے ہیں وہ ایتھسٹ. یہ خطرناک بات ہے. لیکن 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 اس سے زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک پارٹ کو تو مکمل ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا پارٹ بھول جاتے ہیں. اور خاص طور سے انسان بڑھاپے میں آ کر اور ماحول سے متاثر ہو کر عبادت تو کرنے لگتا ہے، یعنی حق اللہ کے انسٹرکشن تو ماننے لگتا ہے، نماز بھی پڑھے گا، ذکر بھی کرے گا، وغیرہ وغیرہ. اور ان عبادتوں کو مان کر کیا برائی ہوتی ہے یہ سن لیجیے ذرا دھیان سے. شیطان وہ نگیٹو پاور جو ہے وہ آپ کے دل میں ڈال دیتی ہے، ہم تو بڑے اللہ والے ہو گئے، ہم تو بڑے نمازی ہو گئے، ہم نے تو عمرہ کر لیا، ہم نے تو حج کر لیا، ہم تو بس اللہ والے ہیں. اور پبلک بھی اسے کہنے لگتی ہے بھائی یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، بھائی یہ تو بہت. ہدایت کا صرف ایک پارٹ ادا کر رہے ہیں آپ. اور شیطان یہاں حملہ آور ہو کر کیا کرتا ہے، اسی کے عبادت، دھیان سے سنیے گا، عبادت کے یعنی جو حق اللہ ہے اس کے باریک باریک مسئلوں میں الجھا دیتا ہے، مولویوں کو بھی، مدرسے والوں کو بھی، مفتیوں کو بھی، اور پبلک کو بھی. ہاں آمین کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے نہیں کہنا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر آپس میں سر پھٹاول کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، کرٹیسزم ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. یہ خطرناک نہیں، خطرناک ترین بات ہے، ایتھسٹ ہونے سے زیادہ خطرناک ترین ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت ہم نے پا لی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین والے ہو گئے. نہیں ہوئے، ایک پارٹ ادا کر رہے ہیں، اس میں بھی سر پھٹوال کر رہے ہیں. اور حق العباد یعنی اسلامی سماج سے ہم غافل ہیں. اب ہدایت کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ کیا ہے، یہ پارٹ یعنی حق العباد اتنا اہم ہے کہ اللہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی کوتاہی میں آپ کو معاف بھی کر دے. چلو بھائی نماز نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، آپ دل سے اگر بندہ معافی مانگے تو وہ معاف کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے بندہ بندے کو کبھی نہیں معاف کرتا، دنیا میں نہیں کرتا، وہاں تو بالکل ہر حال میں نہیں کرے گا. وہ کیا ہے اسلامی سماج، وہ ہے کہ بندے کا بندے کو حق دینا. کیا، اس سے جھوٹ نہ بولا جائے، اس سے رشوت نہ لی جائے، اس سے وعدہ خلافی نہ کی جائے، اس کی غیبت نہ کی جائے. اور یہاں ہم لوگوں کے یہاں یہ دوسرا پارٹ جو ہے بالکل بھول گئے ہیں اور رائج ہی نہیں ہے. ہاں غیبت کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ارے نہیں وہ تو ہم تو اس کی برائی تھوڑائی کر رہے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے. حالانکہ آپ لوگ پڑھی لکھی ہیں، جانتی ہیں غیبت کا مفہوم یہ ہے کہ جو بات صحیح ہے وہ کہہ دینا بھی اس کے پیٹ پیچھے، اگر وہ برا لگتا ہے تو غلط ہے. حضرت عائشہ جیسی ہماری ماں، انہوں نے حضرت صفیہ سوتیلی تھی، وہ سوت پنا آیا تو حضرت صفیہ تھوڑا سا پستہ قد تھی یعنی ناٹی تھی، تو انہوں نے ایک بار یہ کہہ دیا کہ وہ تو ناٹی ہیں. حالانکہ حق ہے وہ ناٹی تھی، لیکن ان کو برا لگ سکتا ہے. تو حضور کو غصے سے چہرہ حضور کا تمتما گیا، فرمانے لگے عائشہ اگر یہ ورڈ لے کر صفیہ وہاں پہنچ گئی آخرت میں اللہ کے ہاں تو میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گا. اب آپ غور کر لیں، کسی کو ناٹا کہنا تو درکنار، ہم تو اس کی وہ کوالٹیز نکال کے کریت کے لاتے ہیں ہر ایک دوسرے کی، اور مزے لیتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ سننے والے سنتے ہیں، حالانکہ سننا بھی اتنا ہی گناہ ہے. یہ ایک برائی بتا رہا ہوں، قرآن میں 500 اس طریقے کے انسٹرکشن ہیں
وعدہ خلافی تو ہمارے یہاں کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم نے ٹائم دیا کچھ اور اس کے بعد بلکہ کہتے ہیں بڑے آدمی جو ہیں وہ اسی ٹائم پہ تھوڑا ہی آتے ہیں, کم سے کم آدھا گھنٹہ تو لیٹ ہو تبھی تو ہم بڑے آدمی کہلائیں گے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے ہی سماجی اسلامی سماج میں 500 کے 500 انسٹرکشن ہیں. اب آپ خود ہم لوگ غور کر لیں اپنے سینے میں, اپنے گریبان میں منہ ڈال کر, ہم کتنے انسٹرکشن کو مانتے ہیں. ہم یہ تو مان لیں گے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا نہ رہے, اس کو کھانا بھی دے دیں, لیکن پڑوسی ان نالج والا ہے, پڑوسی کو نالج نہیں ہے. کبھی ہدایت کی بات کیے, اور اگر ہم دعوت لے کے جائیں گے تو کیا کریں گے, ہدایت کا وہی پارٹ ادا کریں گے کہ ہاں بھائی نماز پڑھ لو, روزے رکھ لو. باقی چیزوں کے ارے ہاں یہ ہم ان کو سمجھائیں گے. ہم کیوں سمجھائیں کہ وہ غیبت کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو کیونکہ ہمارے دل میں چور ہے, ہم خود بھی وہی کام کرتے ہیں. تو آج کا مرکزی موضوع جو ہے, اصل تھیم جو ہے آج کے لیکچر کی, وہ یہی ہے کہ ہدایت کے ایک پارٹ پر تو ہم کسی نہ کسی طرح عمل کر لیتے ہیں, لیکن ہدایت کا جو دوسرا پارٹ ہے بالکل عمل نہیں کرتے ہیں, یا کرتے ہیں تو یہ سمجھیے 1% یا 2%. تو ہوتا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معاف بھی کر دے, بندہ بالکل معاف نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ پڑھی لکھی ہیں, ریزن بھی سمجھ لیجیے. ریزن یہ ہے کہ دوسرے جتنے بھی ریلیجنس ہیں اس میں دوسرے پارٹ کو بتایا ہی نہیں گیا ہے. چاہے وہ بھگوت گیتا ہو, چاہے وہ بائبل ہو, اور چاہے وہ تورات ہو, چاہے وہ کیرتن ہو سکھوں کی, کوئی بھی مذہب ہے, اس میں شروع میں جو ہے اصل میں یہ حق اللہ ہی بتایا گیا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وہ کیا ہیں, خاتم النبیین, انہوں نے اختتام کر دیا, دی اینڈ کیا, تو انہوں نے دوسرا پارٹ بھی بتایا, اور اس دوسرے پارٹ کو ہم بھول جاتے ہیں, اور اگر کیا بھی ہے تو تھوڑا بہت کرتے ہیں. تو ہدایت کے 2 پارٹ ہیں, حق اللہ یعنی عبادت, دوسرا حق العباد یعنی حق العباد کا مطلب اسلامی سماج میں جو ہے, اسلامی سماج میں کس طریقے سے ہم یہاں زندگی گزاریں. ہم زندگی کس طریقے سے گزاریں, ماں کا کیا حق ہے, باپ کا کیا حق ہے, شوہر کا کیا حق ہے, بہن بھائی کا کیا حقوق ہیں, رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں, اسی طریقے سے محلے والوں کے کیا حقوق ہیں, اسی طریقے سے شہر والوں کے کیا حقوق ہیں, تمام انسانوں کے کیا حقوق ہیں, حتیٰ کہ جانوروں کے کیا حقوق ہیں. ان کی طرف ہمارا بہت کم دھیان ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم دعا مانگ رہے ہیں ہدایت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہدایت کا پورا یہ چیپٹر یعنی پورا قرآن بھیج رہے ہیں, اس میں صرف حق اللہ نہیں ہے کہ ہاں تم نماز پڑھو, روزہ رکھو. حق العباد, آج کا مرکزی موضوع کیا ہے, حق اللہ یعنی عبادت, حق العباد یعنی انسانوں سے اور انسان کی پورے مخلوق سے اللہ کی, چاہے وہ جانور ہوں, کچھ بھی ہوں, درخت اور چرندے پرندے, سب سے ان کا حق ادا کرنا. اس کو ہم لوگ بھول گئے ہیں جناب والا. اب آگے پڑھنا بیٹے, صراط الذین سے پڑھو. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی, اب یہ صراط الذین انعمت علیہم یہ کہہ کر یہاں تک بات ختم ہو گئی تھی. اگر چاہتے تو ہم ریکویسٹ یہی کر سکتے تھے اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا. نہیں, یہ بھی ساتھ میں انسان نے خود آگے بڑھ کر یہ بھی کہا کہ وہ راستہ, وہ کریکٹ راستہ کہ جس پر تو نے انعام کیا. کس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا؟ نبیوں پر, جو اللہ والے ہیں, صدیقین ہیں, ان پر انعام کیا. کیوں انعام کیا؟ کیا وہ تہجد زیادہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ روزے رکھتے تھے؟ رکھتے تھے, تہجد بھی پڑھتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے, لیکن وہ حق العباد میں مکمل اترے. تو جو لوگ بیلنس انہوں نے ہدایت پر رکھا, ہدایت کے دونوں پارٹوں کا بیلنس رکھا, وہ انعام کے مستحق ہوئے. اگر انہوں نے بیلنس نہیں رکھا, دھیان سے سنیے, قرآن کہہ رہا ہے یہ, ہم بہت بڑے نمازی ہیں, ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں, اور بڑے ہم یعنی داڑھی والے بھی ہیں, اور یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, اور لیکن اگر ہم نے بیلنس نہیں رکھا, مغضوب علیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ان پر ہوگا, والضالین, اور وہ گمراہ ہیں. یہ ہے سورہ فاتحہ کی پوری تفہیم اور تلخیص. اور مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں اس وقت ہم
لوگوں کو شامل کیا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر لڑکیوں کے لیے جو امتحان دے رہی ہیں، پھر سمجھ لے پورے درس کا. ہیلو، کیا بند ہو گیا؟ ہیلو، نہیں آ رہی ہے آواز، اچھا، آ رہی آ ہے. رہی ایک ہے. بار پھر سمجھ لیجئے آج کا مرکزی موضوع یعنی تھیم کیا ہے. انسان کی ریکویسٹ ہے جس کا جواب جو ہے پورا قرآن ہے. مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی، ذرا درد تھا، ورنہ میں سورہ بقرہ شروع کراتا اور بتاتا کہ بقرہ میں کیا کیا بتایا گیا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ بتایا جائے گا. آج کا خلاصہ یہ ہے کہ حق اللہ اور حق العباد کا بیلنس رکھنا ضروری ہے، اور ان میں سے کوئی ایک میں بھی کمی ہوگی تو سمجھ لیجئے ہم بیلنس نہیں رکھ رہے ہیں. انعمت علیہم میں نہیں آتے ہیں، انعام میں نہیں آئیں گے، یا تو خدا نخواستہ ضال میں آ جائیں گے یا مغضوب میں آ جائیں گے. اب رہ گئی یہ بات کہ حق العباد کیسے ہیں، کتنے ہیں. چھوٹی چھوٹی میں نے مثال دے ہی دی ہے کہ جیسے کہ بندوں کا حق کرنے میں ظلم نہ کریں، بندوں پر رشوت نہ لیں، غیبت نہ کریں، وغیرہ وغیرہ. اب دو لفظوں میں خلاصہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ جو امتحان دیں گی. ایمان کیا ہے؟ اللہ کا حق ادا کرنا اور پریکٹیکلی بھی ادا کرنا، نماز وغیرہ. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اللہ کا حق تو ادا کریں گے، اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کرنا. دیٹس آل. یہ ہے ایمان اور اسلام. یہ ہدایت کے دو پارٹس ہیں، آج آپ کو سمجھائے گئے. اسلام میں پریکٹیکلی معاملہ آتا ہے، ایمان میں تھیوریکلی آتا ہے. وجزاکم اللہ خیرہ، ممنون مشکور. میرے خیال میں شاید 5 منٹ رہ گئے ہیں. اگر کسی کو اسی سے متعلق کوئی سوال کرنا ہے، نئی لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، پرانی بھی. 5 منٹ ہے. اینی کوسچن؟ ہاں تزین سدرا، اگر نہیں کوئی کوسچن کرنا، نہیں بھی کر سکتی ہیں نئی لڑکیاں، لیکن اسی ٹاپک سے متعلق ہو. یا سر پر سے گزر گیا تزین؟ بھیا ایک بار مالکی یوم الدین کا بتائیے گا دوبارہ سے. اچھا، جزاک اللہ. مالکی یوم الدین مانے یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے. وہ مالک تمام یونیورس کا نہیں ہے، بلکہ فیصلے کا جو دن ہے. دین کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. عام طور پہ دین کو کہا جاتا ہے، دین جو ہے، دین ایک الگ پارٹ ہو گیا اور دنیا ایک الگ پارٹ ہو گئی. بہت اچھا سوال کیا ہے، مجھے خوشی ہوئی. ہمارے چونکہ اور لوگوں نے، پوپ وغیرہ نے یہی کیا ہے. ان کے پاس تو دنیا کا انسٹرکشن تھے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ آدھا جو ہے حصہ دے دیا. کہنے پوپ کو، پادری جو ہیں وہ بتائیں گے اللہ رسول کو کس طریقے سے ماننا ہے، اور باقی جو ہے وہ دنیا والے بتائیں گے. ہمارے یہاں جو ہے پارلیمنٹ بھی اسلام کی ہونی چاہیے، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ آخرت بھی اسلامی کی ہے، یعنی حق اللہ اور حق العباد دونوں. تو دین کے جو معنی ہیں، عام طور پہ دین کے معنی کیے جاتے ہیں حق اللہ، یعنی عبادت کرنا، نماز روزہ کر لو. نہیں، غلط ہے. دین کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں رہن سہن، اس کے رہنے کا کیا طریقہ ہے، اس میں اللہ کی بھی عبادت ہے اور سب کچھ ہے. تو دین کے معنی ہی غلط ہوئے ہیں. لیکن اس میں آپ کو حوالے بھی دے دوں. حضرت مولانا ابوالعلا مودودی نے دین کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اس کے چاروں معنی کیے اور بتایا ہے کہ دین کے معنی ہی ہے دنیا میں رہنا. دین کے معنی ہے دنیا میں کس طرح رہا جائے. تو مالکی یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رہنے کا جو ہمارا انداز تھا اس کا فیصلہ ہوگا، اس کا وہ مالک ہے. آپ دنیا میں کس طرح رہیں، اگر غلط طریقے پر رہیں تو وہاں فیصلہ ہو جائے گا. آپ وہاں لاکھ کہتے رہیں ہم نے اللہ میاں ہم نے تو بڑا آپ کا نمازیں پڑھی تھی، آپ کی بات مانی تھی. اچھا ٹھیک ہے، مانی تھی. اس بندے کا آپ نے حق اڑا دیا، اس سے رشوت لی یا اس سے جھوٹ بولا، اس سے معافی مانگ لو اور وہ وہاں معاف کر دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. دیٹس آل. ابھی 1 منٹ ہے. کسی کو فون، کسی کو اور کو سوال کرنا ہے، 1 منٹ ہے. جی السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. جی بھیا، اور حقوق العباد میں ہی انسان کی ڈر لگا رہتا ہے کہ اسی میں انسان لگتا ہے پھنسے گا یوم آخرت کے دن. بالکل صحیح. اگر ڈر لگا رہتا ہے تو یہ سمجھیے کہ الحمدللہ وہ شخص اس طرف آنا تو چاہ رہا ہے، یعنی ابھی پارٹ ادا نہیں کیا. ہدایت کا
فرسٹ پارٹ ادا کر رہے ہیں دوسرا نہیں کیا, لیکن چلو کم سے کم اس کی طرف آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. اب کہیں گے کہ حقوق العباد کیا کیا ہیں, وہ پورا قرآن ہے. ابھی اللہ نے چاہا مجھے صحت رہی, میں آپ کو 500 انسٹرکشن جو ہے کوشش تو یہ کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے کہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں. میرا کام یہی ہے. جزاکم اللہ خیرات. دیٹس آل. آمین ثم آمین. آمین. اور کوئی نئی صاحبہ آئی ہیں؟ ہما ہے, علما صاحبہ ہیں, کسی کو کوئی کچھ اور پوچھنا ہے؟ ابھی ہے 1 منٹ ٹائم شاید. تزین کتنا ٹائم ہے؟ بلال بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت درست نہیں ہے اس لیے میں کچھ پوچھ نہیں پا رہی ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہو جائے گا. تزین وغیرہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں ابھی کچھ نہیں پوچھا. نہیں ابھی قاری صاحب جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو 2 ہی باتیں ہیں. ہمارے استاد یہی کہا کرتے تھے, یا تو بالکل نہیں سمجھ میں آیا کچھ بھی, یا بہت کچھ زیادہ سب سمجھ میں آ گیا جو کراس کوسچن نہیں ہوا. جتنا پڑھا ہے اتنا سمجھ آ گیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. دعا کر لیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین, ہم لوگ جو یہ تلخیص قرآنی کی کلاس لے رہے ہیں مکمل ہو جائے یہ تلخیص قرآنی, پورا قرآن ہم سمجھ سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں, دوسروں تک سمجھا سکیں اور صحیح سمجھ سکیں اور صحیح سمجھا سکیں. اور یا الہ العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم ہدایت کے دونوں پارٹس کو ادا کر سکیں. یا اللہ, آمین ثم یا اللہ تبارک و تعالی, ہم لوگوں میں ہمت نہیں ہے, ہم انسان ہیں, ہمارے اندر نیگیٹو پاور گھسی ہوئی ہے اور اس کو شیطان اور بڑھا دیتا ہے. ہمارے اندر پازیٹو پاور لائیں اور یا الہ العالمین ہم حق اللہ کو بھی ادا کریں اچھی طریقے سے, اور حق العباد یعنی اسلامی سماج کو بھی ہم ادا کر سکیں اور صحیح اور سچے اور پکے مسلمان بن سکیں, قرآن کو صحیح طور پر سمجھ سکیں. آمین ثم آمین. اور سمجھا بھی سکیں. وجزاکم اللہ خیرہ. اگر آپ لوگوں کی